نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ بہت مطمئن ہوں گے۔ اور دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی یہ کون ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ رب العزت نے ان سے کیسے امتحانات لیے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھے جب وہ اپنے گناہوں، نافرمانی، فسق و فجور میں حد سے تجاوز کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی تو بخت نصر نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ 6 لاکھ علم بردار یعنی جھنڈے اٹھانے والے تھے اور ہر جھنڈے کے نیچے بے شمار فوج تھی۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا، توریت شریف کے تمام نسخے جلا دیے، بنی اسرائیل کے تقریباً 1/3 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1/3 لوگوں کو شام کے علاقے میں بہت ذلت سے رکھا اور 1/3 کو قیدی بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر اور حضرت دانیال بھی تھے جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے۔ اس کو روح البیان نے بھی بیان کیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد جب کچھ لوگ قید سے آزاد ہوئے تو ان آزاد ہونے والوں میں عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے جو اس وقت برباد ہو چکا تھا۔ آپ ادھر ادھر پھرے لیکن آپ کو کوئی نظر نہیں آیا، البتہ باغوں میں مختلف قسم کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، پھلوں کا کھانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے کچھ انجیر اور انگور توڑ کر کھائے اور ان کا رس نکال کر پیا، اور کچھ انجیر اور انگور توشہ دان میں رکھ لیے اور کچھ رس بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ نے ویران آبادی کو دیکھا تو بڑے تعجب سے افسردہ حال میں کہنے لگے، رب اسے پھر زندہ کر دے، اس کی کیسی عظیم قدرت ہوگی۔ سوال رب کی قدرت میں شک کے طور پر نہیں تھا بلکہ اپنے تعجب کا اظہار تھا کہ رب اس بستی والوں کو پھر کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جس گدھے پر سوار تھے اسے باندھا اور اپنے کھانے پینے کے پھل وغیرہ اور انگور کا رس جو نچوڑ کر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا انہیں قریب ہی رکھ کر آپ سو گئے۔ سوئے ہوئے حال میں ہی آپ پر موت کو مسلط کر دیا گیا، آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ تقریباً دوپہر کے پہلے کا ہے۔ جس طرح نمرود کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا ایسے ہی بخت نصر یعنی شداد کی ناک میں بھی مچھر گھس گیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا تو اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر طور پر آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل جو بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے پھر بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ 30 سال تک یہ لوگ کافی حد تک بہتر حالت میں آ گئے اور ان کی نسل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یعنی عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کی نگاہوں سے مخفی یعنی پوشیدہ رکھا اور آپ کو درندے، پرندے، چرندے وغیرہ بھی اتنا عرصہ نہ دیکھ سکے۔ آپ پر وفات صبح کے وقت دوپہر سے پہلے آئی تھی اور آپ زندہ شام کے وقت ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو تو آپ نے عرض کیا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم، یعنی آپ کا خیال تھا کہ میں آج صبح ہی یہاں لیٹا ہوں، اس لیے پہلے آپ نے 1 دن کہا، پھر خیال کیا کہ ابھی تو 1 دن بھی مکمل نہیں ہوا بلکہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہاں 100 سال سو چکے ہو۔ سبحان اللہ، مالک الملک کی کتنی عظیم قدرت ہے۔
100 سال عزیر علیہ السلام پر موت طاری رہی، جسم مکمل طور پر محفوظ رہا، کھانے پینے کی اشیاء جوں کہ توں رہیں، اور آپ کے سامنے رب نے گدھے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کے کاملہ کا مشاہدہ کرا دیا۔ گدھے کی ہڈیوں کو حکم ہوا جو آپس میں آ کر مل گئیں، آپ کے سامنے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت چڑھ کر گدھے کو آواز دی، اب تم زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اب آپ زندہ ہو کر شہر میں آئے تو دیکھا شہر تو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد ہے، بنی اسرائیل کے نئے نئے لوگ بھی ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ پر جب موت مسلط ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی، اور اب بھی وہی 40 برس کی تھی۔ شہر سے باہر جب آپ گئے تھے آپ کے بیٹے کی عمر 18 برس تھی، اب اس کی عمر 118 برس تھی، بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ جب اپنے مکان میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جو آپ کی باندھی تھی، اب اس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں کمزور ہو چکی تھیں، چلنے سے عاجز ہو چکی تھی، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ 100 سال گزر جانے کی وجہ سے مکانات کے نقشے بدل چکے تھے، نئی نئی تعمیرات کی وجہ سے آپ کو اپنے مکان کا صحیح تعین نہیں تھا، یعنی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی مکان ہے۔ اندازے سے گئے تھے، جب آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ عزیر کا یہی مکان ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، اتنے عرصے بعد عزیر کا نام لینے والا کون ہے؟ وہ تو 100 سال سے گم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ رکھ کر زندہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مجھے نظر عطا کرے کہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکوں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ عزیر کی دعا قبول فرماتا تھا۔ آپ کی دعا کی قبول ہونے کی وجہ سے بھی یقین آ جائے گا کہ تم ہی عزیر ہو۔ آپ نے دعا فرمائی تو اسے نظر مل گئی اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں، وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب اس نے آپ کو پہچان لیا، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور دوسرے اہل خانہ کے پاس لائی کہ عزیر آ گئے ہیں۔ سب لوگ سن کر تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر 100 سال بعد آ گئے ہوں۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کی، چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بال چاند کی شکل میں تھے، جب آپ کے کندھوں کو دیکھا گیا تو اسی طرح بال موجود تھے۔ بخت نصر نے توریت کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ توریت کسی کو یاد نہ تھی بلکہ کتب صرف انبیاء کرام کو ہی یاد ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو توریت سناؤ۔ آپ نے انہیں تمام توریت لفظ بلفظ لکھوا دی۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک حرف کا بھی فرق نہ آنے دیا۔ اس وقت ایک شخص بولا کہ میں نے دادا سے سنا تھا کہ بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے میرے دادا نے توریت کا ایک نسخہ دفن کر دیا تھا۔ حضرت عزیر نے اس نسخے کے دفن کی جگہ کی نشاندہی بھی فرمائی۔ جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس کا مقابلہ اس نسخے سے کیا گیا جو آپ نے تحریر کرایا تو کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا۔ لوگوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ماخوذ از روح المانی ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ سب یہود و نصارہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ انسان کو اللہ رب العزت مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا۔ وہ مالک الملک ہے اور ساری جتنی بھی کائنات ہے سب اسی کے ہی قبض و قدرت میں ہے، وہ چاہے وہ کرے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے
صحیح طریقے سے اسلام پر گامزن ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں انبیاء اکرام علیہم السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں ہم اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔